تو ہمراہی ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے؟ تو نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی دھماکے دار ہونے والی ہے۔ تو کیا غازی یوسف کی نئی سازش الہام کی موت کا سبب بننے والی ہے؟ کیا سیحان اب واپس آنے والا ہے؟ وہی سیحان جو اپنے باپ کا چہرہ تک نہیں دیکھنا چاہتا تھا اب واپس آنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ غازی یوسف کے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ غازی یوسف نے لالا جیسا شخص سے آخر کار ہاتھ کیوں ملایا؟ آخر یوسف نے ایسی کون سی منصوبہ بندی کی ہوئی ہے کہ وہ سانپ کو مارے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے؟ واپس جانے والے انکشاف کا کیا ہوا کہ دوبارہ پاکستان نہیں آئے گا؟ کیا الہام کی موت اسے پاکستان واپس لے آئے گی؟ کیا اس بار سیحان غازی اپنے والد کی شطرنج کے کھیل سے الہام کو بچا پائے گا؟ کیا غازی یوسف کی ایک چال کا انکشاف غلط ہو پائے گا؟ یہ جاننے سے پہلے اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جیسے ہی غازی یوسف کو پتہ چلا کہ سیحان کبھی واپس نہیں آنا چاہتا اور وہ چاہتا ہے کہ ہر کوئی الہام سے دور رہے، اور غازی یوسف اسی وقت ایک نئی منصوبہ بندی سوچتا ہے کہ اب سیحان کو واپس کیسے لایا جائے، کیونکہ غازی یوسف جانتے تھے کہ سیحان کی صرف ایک کمزوری ہے اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ الف ہے۔ یہی نہیں بلکہ غازی یوسف کو بھی پتہ چلا کہ الہام اپنے ملک واپس چلی گئی ہے، اور یہ جانتے ہوئے کہ وہ بھی خطرے سے خالی نہیں، غازی یوسف اپنے شکار کو اس طرح اکیلا واپس نہیں جانے دے سکتا۔ اسی لیے غازی یوسف نے بہت بڑی سازش کی۔ اس کی منصوبہ بندی یہ تھی کہ وہ سیحان کو واپس لے کر آئے گا اور الہام کو واپس لے آئے گا، اور وہ الہام کا قتل کر دے گا، اور سیحان ساری زندگی اپنے باپ کے ساتھ رہے گا بلکہ اس کے کام میں اس کا ساتھ بھی دے گا۔ اس لیے غازی یوسف نے پہلا حکم زکریا کو دیا اور زکریا سے کہا کہ جا کر لالا سے کہو کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ زکریا یہاں پر جاتا ہے، لالا سے بات کرتا ہے کہ تمہاری خواہش پوری ہونے کا وقت آ چکا ہے، یہ تمہارا آخری موقع ہے، غازی یوسف سے ملیں تو ممکن ہے یہ دوستی پھر سے شروع ہو جائے ہماری۔ یہ سن کر لالا بھی غازی یوسف سے ملنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی لالا غازی یوسف کے سامنے آئے گا، غازی یوسف لالا سے کہے گا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ دشمنی یہیں پر ختم ہو جائے، کیونکہ اب دشمنی کو بڑھانے سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ ہماری دشمنی بہت پہلے شروع ہوئی تھی اور یہ دشمنی اب اس زمین پر ختم ہو جائے گی۔ میں آپ کو غازی یوسف کا اپنا ڈریم پروجیکٹ دے رہا ہوں۔ لالا یہ ڈریم پروجیکٹ آپ کا ہی تھا، اسی لیے آپ ناک چڑھائے بیٹھے تھے۔ یہی نہیں بلکہ آپ نے مریم کو اپنی بہن بھی بنا لیا تھا۔ اس کی بیٹی نے میرے بیٹے سے شادی کی اور وہ جائیداد میرے بیٹے کے حصے میں آئی، لہٰذا اب جو کچھ ہوتا ہے وہی میرا ڈریم پروجیکٹ بن سکتا ہے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ دشمنی یہیں پر ختم ہو جائے۔ میں ان کاغذات پر دستخط کرنے کے لیے اور وہ جائیداد آپ کے حوالے کر دوں گا لالا، اور اس کے بعد ہماری دشمنی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ لالا اب تمہارا لیول جہاں سے کہاں تک پہنچ چکا ہے، کیونکہ تمہیں غازی یوسف کا ڈریم پروجیکٹ ملنے والا ہے۔ لالا کہے گا کہ ٹھیک ہے غازی یوسف، اگر تم ایسا کرنے کو تیار ہو تو ٹھیک ہے، میں دشمنی بھی بھول جاؤں گا، یہ پروجیکٹ میرے نام کر دو۔ تو جس کے بعد غازی یوسف اپنے کاغذات پر دستخط کریں گے اور کھڑے ہو کر لالا سے ہاتھ ملائیں گے کہ لالا آج سے غازی یوسف کا ڈریم پروجیکٹ آپ کے حوالے کر دیا گیا ہے، یہ پراپرٹی اب آپ کے نام ہے، اب اس کے ساتھ جو چاہو کرو، اور آئندہ نہ تم میرے راستے میں آؤ گے اور نہ میں تمہارے راستے میں آؤں گا۔ یہاں سے ہمارے راستے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے ہیں اور ہماری دشمنی بھی یہیں پر ختم ہو گئی ہے۔ یہ سن کر لالا کہے گا کہ ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، اچھا ہوا کہ آپ نے یہ جائیداد مجھے پہلے دے دی، ورنہ میں تمہاری جان لے کر یہ جائیداد بھی حاصل کر سکتا تھا، لیکن اب جب تم نے اپنے ہاتھ سے دوستی کا ہاتھ اٹھایا ہے تو میں ایسے پیچھے نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد لالا کاغذات اٹھا کر وہاں سے چلے جائیں گے۔ زکریا کہے گا کہ جناب آپ نے یہ کیا کر دیا ہے، آپ نے اپنا ڈریم پروجیکٹ اس کے حوالے کیوں کر دیا ہے؟ غازی یوسف کہیں گے کہ یہ میرے دماغ کا ایک کھیل ہے زکریا، تم نہیں سمجھ سکتے، اس لیے میں آج اس کرسی پر ہوں اور تم میرے پیچھے کھڑے ہو، کیونکہ آپ کے پاس دماغ کی کمی ہے۔ میں دیکھ سکتا ہوں جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان سب کے پیچھے میری کیا چال ہے۔ بس تماشا دیکھتے رہو، ایک طرف دشمنی ختم ہو گئی ہے اور دوسری طرف الہام اس کیس سے ہٹ کر کسی اور کیس میں پھنسنے والی ہے، اور اگر سیحان ضرور واپس آ جائے گا تو اب ہمیں اپنے آدمیوں کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی سیحان کے پیچھے لگانے کے لیے۔ اور زکریا کہے گا کتنا بڑا فیصلہ لینے سے پہلے آپ کو ایک بار بھی سیحان بابا سے پوچھ لینا چاہیے تھا۔ غازی یوسف کہیں گے کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ یہاں آ کر کچھ کرنے کی کوشش بھی کرے گا، وہ ان معاملات میں ملوث نہیں ہوگا، اس لیے میں اپنے بیٹے کو اچھی طرح جانتا ہوں، زکریا سیحان اس چکر میں کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ الہام کو اطلاع دیں کہ اس کے والدہ کی جائیداد بیچ دی گئی ہے۔ الہام کو یہ خبر ملتے ہی الہام جانے کے بجائے واپس آ جاتی ہے اور پاکستان میں وہ براہ راست اپنی والدہ کے ریسٹورنٹ میں جا کر ویڈیوز بنانا شروع کر دیتی ہے۔
دراصل میں ترکی میں ایک بہت بڑی کرائم رپورٹر ہوں اور میں یہاں اپنی بہن کے کیس کے لیے آئی تھی، لیکن یہ جائیداد جو آج بیچی گئی ہے وہ میری ماں کی جائیداد ہے اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وارث ہونے کے باوجود کسی کی جائیداد کیسے بیچ دی جا سکتی ہے۔ دراصل میں اس کی وارث ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ یہ پراپرٹی کیس ابھی ختم ہو جائے اور یہ جائیداد میرے پاس واپس آ جائے، کیونکہ نہ تو میری ماں یہ جائیداد بیچنا چاہتی تھی اور نہ ہی میں اپنی ماں کی جائیداد بیچوں گی کبھی، اور یہ جائیداد میرے خاندان کی ہے، اسی لیے کوئی بھی عدالت کوئی بھی فیصلہ یہاں پر لینے سے پہلے مجھ سے اجازت لینی پڑے گی۔ کوئی بھی شخص جس کا قانونی وارث ہو کسی تیسرے فریق کو اس جائیداد کی فروخت کرنے کا اختیار نہیں ہو سکتا، اسی لیے میں سب سے درخواست کروں گی کہ اس عمل کو جلد از جلد بند کر دیں۔ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے، پتہ نہیں ان لوگوں کی ویڈیو اتنی جلدی کیسے وائرل ہو جاتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ویڈیو وزیر دیکھ لیتا ہے۔ جیسے ہی وزیر ویڈیو دیکھے گا وہ دوڑتا ہوا یہاں پر رانیہ اور سیان کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ بہن یہ ویڈیو دیکھو، بہن الہام نے ویڈیو بنائی اور وہ واپس آ گئی، وہ ابھی بھی پاکستان ہی ہیں، وہ کہیں نہیں گئی۔ سیان جیسے ہی وہ ویڈیو دیکھے گا وہ سمجھ جائے گا کہ اس کے باپ کا کام ہے، اس کے باپ کی کوئی نئی چال ہے، جس کے بعد سیان اپنا بیگ یہاں پر پیک کرتا ہے اور واپس جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ سیان وزیر اور رانیہ سے یہاں پر ملتا ہے اور کہے گا کہ میں تمہاری مدد کے لیے واپس ضرور آؤں گا، لیکن اب مجھے الہام کی مدد کرنی ہے، اس کی جان خطرے میں ہے، وہ جن حلقوں میں ہے وہ نہیں جانتی کہ اسے کتنی بڑی سزا مل سکتی ہے، اسی لیے مجھے جا کر اسے بچانا ہوگا۔ جس کے بعد سیان وہاں سے نکل کر سیدھا گھر آ جائے گا۔ غازی یوسف سیان کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران ہو جائے گا اور غازی یوسف ایک لمحہ تو خوش بھی ہوگا کہ جیسی میں چال سوچ رہا تھا میری چال ویسی ہی چل رہی، اور پھر سیان اپنے باپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ نے بہت غلط کیا ہے، پہلے آپ نے الف کی جان لے لی اور اب آپ الہام کی جان لینا چاہتے ہیں، آپ نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ پراپرٹی وہ ریسٹورنٹ میرے لیے کتنا اہم ہے اور تم نے اس لالا کے حوالے کر دیا ہے۔ غازی یوسف کہے گا کہ میں نے تم سے بہت بات کرنے کی کوشش کی لیکن تم نے کچھ نہ سنی میری بات، تو میں کیا کر سکتا تھا، مجھے اس پراپرٹی کے ساتھ کیا کرنا تھا، تم کبھی واپس آنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، اسی لیے میں نے سوچا کہ میں وہ جائیداد خود بیچ دوں گا۔ اب میرے پاس اس پراپرٹی کے کوئی کاغذات نہیں ہیں، جو کچھ تھا میں نے لالا کے حوالے کر دیا اور میں نے اس دشمنی کو ہمیشہ کے لیے یہیں پر ختم کر دیا ہے۔ وہ ہمیشہ اس جائیداد کے پیچھے رہتا تھا، اسی لیے اس نے مریم کو بھی اپنی بہن بنا لیا تھا۔ اس حقیقت کو جاننے کے بعد سیان کہے گا کہ آپ سمجھتے ہو کہ الہام کو اس سے خطرہ ہے، اور پھر غازی یوسف کہیں گے کہ ان سے 100% الہام خطرے میں ہے، کیونکہ جیسے ہی لالا کو پتہ چلے گا کہ ایک لڑکی اس کی وارث بن گئی ہے تو وہ ضرور الہام کو اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے گا، اور غازی یوسف بھی تو یہی چاہتا تھا کہ ایسا ہی ہو۔ جس کے بعد سیان بھاگ کر الہام کے ریسٹورنٹ پہنچ جائے گا اور وہ الہام سے کہے گا کہ تم واپس کیوں آئی ہو، تم جا چکی تھی، تمہیں یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی، آپ جانتی ہیں کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے یہاں پر، پھر تم یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو، اب تک تمہارا ایک ہی دشمن تھا اور اب تک تم نے ایک اور دشمن بنا لیا ہے۔ الہام کہے گی کہ میری ماں کا مال بیچا جا رہا تھا اور میں چپ چاپ بیٹھ نہیں سکتی تھی، میں ایسا بالکل نہیں ہونے دوں گی، قانونی وارث ہونے کی وجہ سے اس جائیداد کو بیچنے کی طاقت کسی میں نہیں ہو سکتی۔ الہام سیان کو صاف انکار کر دیتی ہے کہ میں واپس ہرگز نہیں جاؤں گی۔ سیان کے پاس ایک ہی راستہ رہ جائے گا کہ یہ پراپرٹی یہاں پر الہام کے حوالے کر دے، اور الہام یہ کہے گی کہ اگر وہ جائیداد مجھے دوبارہ دی جائے تو میں واپس چلی جاؤں گی، اپنے والد سے کہو کہ وہ جائیداد مجھے دے دیں۔ جس کے بعد سیان جا کر غازی یوسف سے براہ راست کہے گا کہ مجھے آپ سے صرف ایک ہی مدد چاہیے، میں وہ جائیداد واپس چاہتا ہوں، آپ کچھ بھی کریں لیکن آپ کو لالا سے وہ جائیداد واپس لینا پڑے گی، کیونکہ میں وہ جائیداد لالا کے حوالے نہیں ہونے دوں گا۔ تو غازی یوسف کہیں گے کہ یہ ناممکن ہے، لالا کو جو میں دے چکا ہوں وہ واپس میں نہیں لے سکتا، اس میں اپنی دشمنی ختم کر چکا ہوں، اسی لیے آپ جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ ذکریہ آپ کے ساتھ ہے لیکن میں اس میں شامل نہیں ہوں گا، آپ کو وہ جائیداد لالا سے خود لینا پڑے گی۔ اتنا ہی نہیں، لالا کو بھی پتہ چل جائے گا کہ کس لڑکی نے ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی، اور پھر لالا کہے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، پہلے مریم کی جائیداد تھی، پھر اس کی بیٹی آئی، اب یہ تیسری لڑکی کون آ چکی ہے، اور پھر اسے بتایا جائے گا کہ تیسری لڑکی اس الف کی بہن ہی ہے جو واپس آ گئی ہے، اور اس کے بعد لالا کہے گا کہ میں یہ جائیداد اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا، جاؤ اور اپنے غنڈوں کو لے کر جاؤ اور اس لڑکی کو اٹھا کر لے کر آؤ۔ اور لالا کے بندے یہاں پر ریسٹورنٹ میں جائیں گے اور الہام وہاں پر موجود ہوگی، الہام کو یہاں سے اٹھایا جائے گا اور اس کو غائب کر کے کڈنیپ کر لیا جائے گا۔ یہاں پر سیان اس کو ڈھونڈتا پھرے گا لیکن یہاں پر الہام اس کو نہیں ملنے والی، کیونکہ یہ سب کوئی لالا نے کیا ہے۔ لالا خود یہاں پر یہ نہیں چاہتا کہ یہ پراپرٹی الہام کے نام ہو، کیونکہ وہ پہلے ہی غازی یوسف سے اس دشمنی کو ختم کر چکا ہے یہ پراپرٹی حاصل کر کے۔ اب سیان یہاں پر لالا کے پاس آتا ہے، لالا کو بہت سمجھاتا ہے لیکن لالا اس کی بات نہیں سننے والا، وہ اس کے بھی خلاف ہو جائے گا، وہ اس کو بھی مارنے کی کوشش کرے گا۔ تو کیا ہوگا، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا اس پراپرٹی کی وجہ سے سیان اور الہام الگ ہونے والے ہیں یا نہیں، اور کیا یہاں پر لالا الہام کی جان لینے والا ہے
یا نہیں, اور کیا سیحان اب الہام کو یہ پراپرٹی واپس دلوا پائے گا یا نہیں. تو آپ کو جو بھی فیڈ بیک کو میں کمنٹ میں ضرور دیجیے گا. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں. شکریہ.